قرآن کریم میں اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا دین ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ جب تو اس دین کو قبول کر لے تو پھر اس کو ہر جز کے لحاظ سے قبول کرنا ہے۔ بعض جگہوں پہ دین کو مان لینا، بعض جگہوں پہ چھوڑ دینا، غم کے موقع پہ تو دین پہ چلنا، خوشی کا موقع آئے تو ہمیں یہ یاد ہی نہ رہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ بعض مواقع پہ تو ہمیں دین کی سمجھ رہے اور بعض مواقع پہ ہم دین کو دور کر دیں، تو دین ہم سے اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا۔ دین کہتا ہے کہ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا پھر تیرا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا ہر شے دین کے مطابق ہو جائے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ الیکشن کا زمانہ ہے، دائیں بائیں دیواروں پہ گلیوں میں خوبصورت اشتہار آپ کو آویزاں نظر آ رہے ہیں۔ پرانے لوگ نئے چہروں کے ساتھ اور نئے لوگ پرانے نعروں کے ساتھ اپنے اپنے بیانیے کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہم اتنے سادہ لوگ ہیں کہ ہم بڑی جلدی بھول جاتے ہیں کہ یہ جو وعدے ہمیں آج سننے کو مل رہے ہیں، یہ وعدے ہم اس وقت سے سن رہے ہیں جب سے اس تماشے کا آغاز ہوا، اور ہر الیکشن میں ہمیں یہی نعرے اور یہی دعوے اور یہی خوش کن نعرے سنا کر اپنا کام مکمل ہونے کے بعد اپنا سامان سمیٹ کے تو امیدوار نکل جاتے ہیں، اور اگلے 5 سال کے لیے ہمیں عوام اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ جاتے ہیں۔ اور ہماری سادگی کا یہ عالم ہے کہ ان سیاست دانوں کی وجہ سے ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے لڑ پڑتے ہیں۔ سگے بھائی سے لڑائی ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ میری پارٹی کو نہیں مانتا، وہ میرے لیڈر کو نہیں مانتا۔ سگا بیٹا باپ کے مخالف ہے کہ میرا باپ اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، میں اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک پورا ماحول ہے جو خرابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج یہ سیاستدان جو آپ کے سامنے بڑے خوبصورت جملے، خوبصورت چہرے، بڑے زرق برق انداز میں آ رہے ہیں، صرف ایک ہی جملہ آپ سے کہنا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھ کے ووٹ ڈالیں۔ اپنے ضمیر سے پوچھیے گا کہ کیا یہ بندہ اہل ہے۔ دوسری بات، ان سیاستدانوں کے پیچھے اپنے قریبی لوگوں سے تعلقات کو خراب نہ کریں۔ آپ یقین جانیے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، انہوں نے آپ کو 8 فروری کے بعد نظر ایسے ہی ہے نا، تو جو آپ کا بھائی ہے اس نے تو آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، جو بیٹا ہے، جو چاچے کا بیٹا ہے، مامے کا بیٹا، اس نے تو گلی میں رہنا ہے نا، جو دوست ہے وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ کل جب کوئی مسئلہ بنے گا تو آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا یا ایم این اے؟ کچھ ویسے سوچ رہے شاید وہ بھی آ جائے، نہ کون کھڑا ہوگا؟ تو بھائی سے تعلق کو جوڑنا ہے یا اس سے؟ سوچ ہی رہے ہیں آپ۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کی خیر فرمائے۔ سیاستدان کیا ہیں کیا نہیں ہے سب کو پتا ہے، کس کو ووٹ دینا کس کو نہیں دینا آپ سب سمجھدار ہیں، لیکن سبق آج یہ لے کے جائیے کہ ان سیاستدانوں کے پیچھے اپنے لوگوں سے تعلقات کو خراب نہیں کرنا۔ گلی محلہ سڑک گیس کا پائپ، اس کے پیچھے ووٹ دینے سے پہلے اپنے اندر سے سوال کرنا ہے، کیا یہ بندہ یہ اہلیت رکھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا حاکم بنے؟ اگر جواب ملے ہاں تو آنکھیں بند کر کے ووٹ ڈال دیں، یقیناً اس میں اللہ بہتری فرمائے گا۔ لیکن اگر یہ ذہن میں رکھا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میری برادری کا ہے، یا ان کا ہم نے جلسہ کروایا تھا، یا یہ وہ، تو وہ ساری باتیں فضول اور چھوٹی باتیں ہیں۔ بڑے ہوں، بڑا کردار ادا کریں، بڑا معاملہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ بھی اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ سیاست، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، باقی جو باتیں رہ جائیں گی وہ آپ ہیں،
آپ کے پیارے پیارے رشتہ دار دوست احباب ہیں ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھیے، تو یقیناً کل آنے والا وقت بڑی آسانی والا وقت ہوگا۔